بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ عدالت عظمیٰ جیسا ادارہ ایک شخص نہیں چلا سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں مقدمات بھیجنے کے حوالے سے اپنا نوٹ جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ بطور سینئر جج عدالت کی سمت درست رکھنا چاہتا ہوں۔ عدالت عظمیٰ جیسا ادارہ ایک شخص نہیں چلا سکتا۔ ہر فیصلہ ایک ہی پیمانے سے آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 رکنی بینچ عدالت کی نہیں کیونکہ موجودہ قانون کے برعکس بنائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو عدالت معطل نہیں کر سکتی، مسترد کر سکتی ہے۔ 3 ججز پر مشتمل خصوصی بینچ بلا شبہ ایک خاص فیصلہ حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹس میں کہا، خود کو ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمہ سے الگ نہیں کر رہا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ دوسری مرتبہ اپلوڈ ہونے کے بعد ویب سائٹ سے ہٹایا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹ میں کہا گیا کہ نہ میں نے کبھی کسی چیف جسٹس سے گزارش کی کہ مجھے کسی کام کے لیے کسی رجسٹری بھیجا جائے، نہ کبھی رجسٹرار آفس کو کسی نوعیت کا مقدمہ لگانے یا نہ لگانے کا کہا۔ سپریم کورٹ میں تعیناتی سے آج تک کسی مقدمے میں بیٹھنے سے انکار نہیں کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں مقدمے بھیجنے کے حوالے سے اپنا نوٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ نوٹ 30 صفحات پر مشتمل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ اردو اور انگلش میں جاری کیا گیا۔ نوٹ کے ہمراہ انکوائری کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب کی کاپی بھی منسلک کی گئی ہے۔ نوٹ کے ہمراہ چیف جسٹس کو بینچز سے الگ ہونے کے حوالے سے 17 مئی کو لکھا گیا لیٹر بھی جاری کیا گیا ہے۔ نوٹ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا نفاذ صرف چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جسٹس سردار طارق نے بھی بینچز میں بیٹھنے سے کنارہ کشی اختیار کی۔ بعد میں جسٹس سردار طارق نے صرف 184(3) کے مقدمات میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ 5 ستمبر 2014 سپریم کورٹ میں تعیناتی سے آج تک کسی مقدمے میں بیٹھنے سے انکار نہیں کیا ہے۔